اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانہار۔ انسان کا دل ٹھیک ہو تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، اس کا سارا جسم بھی ٹھیک ہوتا ہے، اس کے اعمال بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ اگر دل ٹھیک نہیں تو بندے کا جسم بھی ٹھیک نہیں، بندے کے اعمال بھی درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ کچھ دل وہ پتھر ہوتے ہیں، پتھر جیسے سخت ہوتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ اسی طرح دلوں کو تالے بھی لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، دلوں کو قفل بھی لگ جاتے ہیں، تالے بھی لگ جاتے ہیں۔ سخت دل سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم بنا دے۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ نے بہت سارے واقعات دیکھے، سنے، پڑھے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے غلط کام کرتے ہیں۔ ان کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ باپ بیٹے کو قتل کرتا، اس کے واقعات بھی ہم نے خبروں میں بھی سنے، اخبارات کے اوپر بھی پڑھے۔ باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، ایک دوسرے کی جائیداد قبضے میں کر لی، اس طرح کے بڑے بڑے فسادات، بڑا ظلم، کئی قتل و غارت، خون بہانا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں نا، وہ بھی تو ہمارے جیسے انسان ہی ہیں نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پتھر بنا دیا۔ جب دل پتھر بن جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، تو ان کے دل سے نرمی، درد یہ ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کسی کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ برداشت نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کا دل نرم ہے۔ اور کچھ وہ ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے گلا دبا کے اپنے بچوں کو مار رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سخت دلوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کمزور کر دے۔ 1-2 منٹ کے اندر 5 چیزیں آپ کے اندر وہ بیان کرنی ہے کہ جن کو کرنے کی وجہ سے بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جب بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات اس کے دل کے اوپر اثر کرتی ہے، اور دوسرے کے باروں میں بھی اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے کی وجہ سے دل نرم ہو جاتے ہیں، دل موم ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے سے پکڑ کر کے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور۔ فرمایا کہ اے عبداللہ تو دنیا کے اندر ایسے رہ جیسے ایک مسافر ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تو نے دنیا کے اندر ہمیشہ رہنا ہے، بلکہ تجھے موت ہر وقت یاد ہونی چاہیے۔ اور ایک الفاظ کے اندر آپ نے فرمایا وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، لوگوں، میری امت کے لوگوں، اپنے آپ کو قبروں والوں میں سے شمار کیا کرو۔ کیا مطلب کہ ایک دن آنا ہے، ہم نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، موت آنی ہے، ہم نے قبروں کے اندر چلے جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ کیوں یاد کرنا ہے؟ فرمایا کہ یہ لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔ بندے کا نفس جو ہے نا، یہ بندے کو بڑی غلط کاریوں کے اوپر ابھارتا ہے، حرام کمانے کے اوپر ابھارتا ہے کہ میں دنیا کو بس اکٹھا کر لوں، دنیا دنیا دنیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو گے تو یہ لذتوں کو توڑ دے گی، تمہیں پتہ ہوگا کہ میں نے تو یہاں پر ہمیشہ رہنا ہی نہیں۔ دوسری چیز جو دل کو نرم کرتی ہے وہ ہے قبروں کی زیارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، کنتو نہیتو عن زیارت القبور افلا فزوروہا، میں تمہیں قبروں کے اندر جانے سے، قبروں کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں کے اندر جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیوں کرنی ہے؟ وَتُرِقُ الْقَلْبَ، قبروں کی زیارت کرنے کی وجہ سے بندے کے دل جو ہیں وہ نرم ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ قبرستان کے اندر جاتا ہے، دیکھتا ہے باپ کی قبر پہ، ماں کی قبر پہ، بھائیوں کی قبر پہ، بہنوں کی قبر پہ، رشتہ داروں کی قبروں کے اوپر جب بندہ جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ وہ ہیں جو ہمیں سنبھالتے تھے، ہمیں کھلاتے پلاتے تھے، ہمارے درمیان رہتے تھے، گھر کے اندر رہتے تھے، اب یہ منو مٹی کے نیچے آ چکے ہیں، اب یہ دنیا کے اندر نہیں رہے، میرا باپ نہیں رہا، میری ماں نہیں رہی، تو میں نے بھی ایک دن یہاں پر آ جانا ہے۔ تو جب تم قبروں کے اندر جاؤ گے، تمہیں موت یاد آئے گی، جب موت یاد آئے گی تو تمہارے دل نرم ہو جائیں گے، پھر تم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے۔ تیسری چیز جو دل کو نرم کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو، قرآن پاک کے اوپر غور و فکر کیا کرو۔ پہلی بات کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو، جب قرآن کھولو ترجمے والے قرآن اپنے گھر کے اندر، تفسیر والے قرآن رکھو، چاہے ایک آیت پڑھو ترجمے کے ساتھ پڑھو، اس کی تفسیر پڑھو، جو بندے کی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ جو قرآن ہے نا، یہ تمہارے لیے ایک واعظ، ایک نصیحت بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، جو تمہارے دل پتھر ہو جاتے ہیں، جو تمہارے دل بیمار ہو جاتے ہیں، یہ بیمار دلوں کو شفا دیتا ہے، یہ پتھر دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی رحمت بھی ہے کہ جو قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے اور آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے رحمت نازل ہوتی ہے۔ چوتھی چیز آپ نے فرمایا کہ ذکر و اذکار کرو اور وہ بھی غور و فکر کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ کیا کرو۔ فرمایا کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم، جو لوگ ایمان والے ہیں ان کے دلوں کو اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ملتا ہے۔ پھر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگو خبردار، تمہارے دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ سورۃ الانفال کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ آج ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، ہم قرآن کے قریب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن لوگ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے یا وہ خود قرآن پڑھتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ پانچویں چیز کہ گناہ ہو جائے تو اس کے بعد توبہ استغفار کرنا، یہ ہماری آخری بات ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ہر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ انسان کا معنی یہ ہے کہ انسان نسیان سے ہے، یہ بھول جاتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ فرمایا ان المؤمن اذا اذنب، بے شک مومن بندہ جب وہ گناہ کرتا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ کالے رنگ کا نقطہ لگ جاتا ہے۔ وہ جب گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل سارے کا سارا کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ معاملہ بن جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَغَفَرَ سُكِلَ قَلْبُهُ، پھر تم نے اللہ سے توبہ کرنی ہے، وَنَزَعَ، پھر تم نے اس گناہ کو چھوڑ دینا ہے، وَاسْتَغْفَرَ، پھر اپنے اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ اللہ میں نے فلاں گناہ فلاں غلطی کر لی ہے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ توبہ استغفار جو ہے سُکِلَ قَلْبُهُ، اس کے دل کو دھو دیتا ہے۔ جیسے صابن کے ساتھ کپڑا دھویا جائے تو صاف ہو جاتا ہے نا، اس طرح یہ توبہ استغفار بندے کے دل کو صاف کر دیتا ہے، یہ دل پھر نرم ہو جاتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا آنا بیٹھنا، یہ قرآن و حدیث کی بات سننا، اس کو قبول و منظور فرما کے ہمارے لیے دنیا کے اندر ذریعہ نجات اور ذریعہ برکت بنا دیں،
رحمتوں کا نزول کا باعث بنا دے اور آخرت کے اندر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔